آپ نے واقعات سنے ہوں گے، مجھے واقعات دہرانا نہیں ہے، ہزاروں دفعہ کے واقعات سنے ہوئے ہیں۔ ہم آج لوگوں کو مذہبوں کے خانے میں بانٹ کے ان کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں یا ان کو کم اہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ مشہور واقعہ بڑھیا کے سر پر کوڑا پھینکنے والا ہے۔ وہ بڑھیا مسلمان نہیں تھی، غیر مسلم بڑھیا تھی اور بدتمیز بھی تھی، چلتے ہوئے آدمی کے سر پر کوڑا پھینکتی تھی، بدتمیز بھی تھی، مگر تھی انسان۔ انسان تھی، جانور نہیں تھی، انسان تھی۔ تو اس کی عیادت کو چلے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ تمہارا دشمن صحیح لیکن لڑ بھڑ کے دوست نہ بناؤ، طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنے کو بڑا نہ ثابت کرو، اخلاق کا مظاہرہ کر کے اپنے کو بڑا ثابت کرو۔ مدینے میں جب رسول کے پاس طاقت تھی، ایک شاعر بدتمیزی کے شعر کہتا تھا، ایک دن مسلمان اس کو پکڑ کے لے آئے کہ حضور یہ ہے جو بدتمیزی کرتا ہے آپ کی شان میں، کیا حکم ہے؟ کہا اس کی زبان کاٹ دو۔ جب لوگ زبان کاٹنے بڑھے تو منع کر دیا، کہا تم نہیں، کاٹنا ہے تو کوئی کاٹ دے، کہا تم نہیں۔ علی سے کہا یا علی تم کاٹو۔ مولا علی اس کو مسجد سے باہر لے گئے، اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اپنا اونٹ بھی اس کو ایک دے دیا، کہا جا بھاگ یا اپنے قبیلے میں چل۔ وہاں سے لوگ بکھرے ہوئے آئے، یا رسول اللہ علی نے آپ کی مخالفت کی۔ کہا کیا کر دیا؟ کہا وہ ہم تو پکڑ کے لائے تھے، علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا تھا زبان کاٹ ڈالو، انہوں نے زبان بھی نہیں کاٹی، اپنا اونٹ دے کے بھگا دیا اسے۔ رسول پر کوئی وہ نہیں ہوا اثر کہ وہ ناراض ہوتے، مسکرائے، فرمایا میری بات کا مطلب تم نہیں سمجھے، علی سمجھے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے، دیکھیے یہ تاریخی واقعہ ہے، ہسٹوریکل ہے، اس کے پیچھے ایک پورا قصیدہ ہے بیک گراؤنڈ میں، جو دوسرے دن وہ مسلمان ہوا ہے اور کہہ کے لایا ہے، وہ الگ معاملہ ہے، وہ اس وقت مجھے پڑھنا نہیں ہے، کئی دفعہ یہاں پڑھ بھی چکا ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ علی پر رسول کو اعتماد کتنا تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارا مطلب یہ سمجھیں گے۔ تو اب رسول کا مطلب رسول کے بعد کون سمجھائے؟ عزیزان گرامی، انسانیت کے ویلوز کو سمجھیے کیا ہیں۔ لڑائیوں میں سرور کائنات نے ہیومن ویلیوز کا خیال کیا ہے۔ جو لڑنے آیا ہے، وہ جان لینے آیا ہے، ٹھیک ہے اس سے لڑیں گے، لیکن جو جان لینے نہیں آیا ہے اس سے لڑائی نہیں ہوگی، وہ امن میں رہے گا۔ مذہب انتر خیبر والے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کیے ہوئے تھے، روز قافلے لوٹ رہے ہیں، لوگ روز لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگ تباہی مچائے ہوئے ہیں، راستوں کو خطرناک بنائے ہوئے ہیں۔ مجبوراً رسول لشکر لے کے گئے اور جا کے ان کو زیر کیا۔ واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، جنگ خیبر کو سنانا نہیں۔ اور جب وہ زیر ہو گئے اور ان کا قلعہ فتح ہو گیا اور مرہب کی بہن گرفتار ہو کے آئیں، جو بعد میں ام المومنین صفیہ کہلائیں، ان کو اسلام کس نے سکھایا؟ کیسے مسلمان ہوئی یہ؟ ان کے سارے عزیزوں کو مسلمانوں نے مارا ہو، وہ اسلام میں کیسے آ گئیں؟ صرف رسول کا اخلاق تھا جو اسلام میں لے آئے۔ جب صفیہ آئیں تو کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے،
یہ سردار کی بہن ہے، یہ عام قیدیوں میں سے نہیں ہے جو اس کو عام قیدیوں کے ساتھ بٹھایا گیا ہے، اس کو عزت سے الگ بٹھاؤ۔ پہلا اثر ہوا اس کے دماغ کے اوپر کہ اچھا دشمن کے ساتھ یہ سلوک بھی ہوتا ہے، اور جب قیدیوں سے الگ بٹھا دیا گیا تو کہا تم اپنے کو قیدی نہ سمجھو، تم قیدی نہیں ہو، تم جاؤ ہم سے لینا چاہو رقم بھی لے لو اور جیسی زندگی چاہو گزارو۔ مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لو۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام ود سورڈ؟ تلوار چمکتی ہے مگر ہر ایک پر نہیں چمکتی ہے، جو تلوار چمکائے اس پر چمکتی ہے۔ اس چیز نے ان بیوی کے دل پر اتنا اثر کیا کہ نہ صرف انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ انہوں نے رسول اللہ کو میسج بھیجا کہ آپ نے اس دن کہا تھا کہ تو سردار کی بیٹی اور سردار کی بہن ہے۔ کہا ہاں مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا۔ کہا تو میں چاہتی ہوں بقیہ زندگی جو میری باقی ہے وہ سردار کی زوجہ بن کے گزاروں، لیا مجھے آپ اپنے عقد میں قبول فرمائیں۔ یہ تھی وہ بیوی جو تاریخ میں ام المومنین صفیہ کے نام سے لکھی ہوئی۔ فرمایا یہ رسول کے اخلاق سے مسلمان ہوئی ہیں، اخلاق کی تلوار سے کاٹا ہے، لوہے کی تلوار سے نہیں۔ اور عزیزان گرامی میں پڑھ چکا ہوں یہاں مجھے یاد ہے، مگر لوہے کی تلوار بھی چلی ہے تو ہیومن ویلیوز کی حفاظت کر کے چلی ہے۔ علی صفیہ کا بھائی مرب جب علی سے لڑنے آیا تلوار لے کے دوہرے اسلحے لگا کے، تو علی نے جھپٹ کے اس پر وار نہیں کر دیا، پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، یہ نہیں کروں گا۔ دوسری مرتبہ اس کے سامنے صلح کی پیشکش کی، نہ تم ہم سے لڑو نہ ہم تم سے لڑیں، کوئی جو قرآن نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر ہو ہم اپنے دین پر ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا، میں لڑائی پہ آ گیا تو پلٹوں گا نہیں، لڑوں گا ضرور۔ تو اب تو لڑائی ٹھن گئی نا، اب ہوگی تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی دایا نے یا اس کی ماں نے بچپن میں اس نے خواب دیکھا تھا کہ شیر نے اس کو پھاڑ ڈالا ہے، تو وہ کاہنہ تھی، عورت تھی، ایسٹرولوجسٹ تھی، جس کو اس نے خواب بتایا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھ حیدر کے نام والے آدمی سے نہ لڑنا نہیں تو مارا جائے گا۔ عرب میں مثل مشہور ہے کہ الحرب خدا، لڑائی دھوکے کا نام ہے۔ ساری دنیا میں علی مشہور تھے، اور خیبر میں بھی یہی شور تھا کہ علی لڑنے آئے ہیں۔ دایا نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا، لڑنے جو آیا ہے اس کا نام علی ہے، تو اب لڑائی میں کوئی ڈر تو نہیں ہے نا۔ کیا کہنا میرے مولا کی شرافت کا کہ تلوار نکالنے سے پہلے اپنا نام بتا دیا۔ آپ تاریخ کے اندر مولا علی کا وہ شعر پڑھیے جو انہوں نے رجز میں پڑھا ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ سنا دیا کہ میں حیدر ہوں، یہ سمجھ کے لڑنا۔ بہرحال
مرہب یہودی تھا مگر بہادر تھا، اس کی بہادری اس کی جان پر کھیل گئی، وہ حیدر سے لڑ گیا۔ ہمیں ان کی وہ لوگ ہماری سمجھ میں نہیں آتے جو نعرہ حیدری سے بھڑکنے لگتے ہیں۔